الرحمن الرحیم۔ واقعی یہ ایک نایاب ویڈیو تھی جو ہاتھ آئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ان کے وحدت الوجود اور اس طرح کے عقائد تھے جو قرآن کے خلاف ہیں، عقیدے کی خرابی ہے، شرک کی بنیاد ہیں، یا صوفیہ کے مشرکانہ عقائد کی تائید میں جو ان کے بیانات ہیں وہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انقلابی قسم کے یہ جو مفسر ہوں وہ شرک کے داعی بن جائیں، اللہ کی واضح آیات کا انکار کریں اور اس کا پرچار کریں، تو پھر امت مسلمہ کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے؟ کیا کہا؟ ڈاکٹر اسرار نے کوئی قرآن کا انکار نہیں کیا ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں گا۔ عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں ہے۔ عام عقیدہ تو یہی ہے، یعنی عام عقیدہ تو واقعی یہی ہے۔ ذرا اب ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ سنیے، دوسری رائے ذرا سنیے ان کی۔ ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کتنی آیات کا انکار ہے بھائی، آگے سنیے۔ ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے مابعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ کی جو رائے ہے، اندازہ اور لگے، ابن عربی کی، اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی بات نہیں۔ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں کی یہی رائے یہ ہے۔ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو جس میں دو متضاد شخصیتیں جمع ہو گئی۔ ابن عربی شیخ اکبر ہے متصوفین کے، ابن تیمیہ وہابیین کے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہے، لیکن دونوں کے یہ امام کس بات پر متفق ہے؟ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیشل عقیدہ وہ اس کے خلاف ہے، آفیشل عقیدہ، وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابدی مانتے ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، استغفر اللہ، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی، ذات باری تعالیٰ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف دیکھیں صوفیاء باڈی کا لینگویج بھی دیکھیں، قول ہے، گھبرا رہے ہیں۔ اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے، وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی۔ اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ اصل میں جو اللہ ہے، جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا، وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے بھائی ڈاکٹر اسرار کا مشرکانہ عقیدہ۔ قرآن کی کتنی آیات کا انکار ہے، کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، اور کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جنتی رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنت بھی جہنم بھی ختم کر دی جائے گی، ایک دم ایک وقت آئے گا اور جنت بھی ختم کر دی جائے گی، اور پھر روحیں رہ جائیں گی، اور روحیں جہاں سے نکلی تھی اس سے پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کے اندر سے نکلی ہیں اور اللہ ہی کے اندر چلی جائیں گی، اللہ بن جائے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ بھائی، یہ سارے صوفیوں کا جو اس انداز سے عقیدہ ہے، افسوس ہوتا ہے۔ پوری زندگی قرآن قرآن کہتے گزری، قرآن اکیڈمیاں بنائیں، قرآن کی تفسیریں کیں، لیکن قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں رکھ سکے ہیں۔ اصل میں یہ ہدایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ بات بالکل ثابت ہے کہ ڈاکٹر اسرار کے عقیدے کے اندر شرک تھا، اور اسی شرک کے اوپر وہ مرے ہیں۔
اب رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جن کے عقیدے ثابت ہو گئے ہیں مشرکانہ، اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، اب وہ گئے مارے گئے، اب کوئی تلافی کی گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا ان کو، اور ان کے ماننے والوں کو، جو بھی ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہے گا اس کو بھی رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مشرکانہ انداز سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ ان لوگوں کے پاس علم غیر نافع تھا، اسی کی طرح تعریف کرتے ہیں علی انجینئر اور کتنے دوسرے ہیں۔ اصل میں عقیدے کے اندر جب خرابی ہوتی ہے تو پھر انسان حق کی طرف آ نہیں سکتا ہے، پھر وہ باطل پرست رہتا ہے، باطل پرستوں کی تائید کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، یہ پھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کفر بالطاغوت ایمان کی لازمی شرط قرار دی گئی ہے، تو ان سارے طاغوتوں کا انکار کرنا ہے، چاہے یہ ابن تیمیہ ہو، ابن عربی ہوں، یا ڈاکٹر اسرار ہوں، جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کتنے ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے مان خالص کس اول اور کس دوم کے اندر۔ اس دور میں اس سارے اندھیرے میں اگر کوئی شمع روشن ہے ایمان کی تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصلی ساتھی ہیں، باقی یہ سارے کہیں نہ کہیں سے شرک میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں غور کیجیے ان کی کس طرح مشرکانہ عقیدے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب کے جو ناخلف جانشین بنائے گئے تھے محمد حنیف، اس کے اندر بھی صوفیزم تھی، اور وہ سجدہ تعظیمی کی شکل میں سامنے آ گئی، اور کبھی کہتے ہیں اللہ نے ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر، کبھی کہتے ہیں انسان بھی انسان کو سجدہ کرے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنی صفت دے دے۔ تو یہ مشرکانہ ذہن کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، کسی مومن کے ذہن کے اندر یہ باتیں نہیں آ سکتی، مومن تو رد کرے گا ان چیزوں کا۔